تو یہ نہ کہا جائے کہ جو لکھنے والے کتابیں تھے مر گئے اللہ صاحب دیکھیں گے، یہ زندہ ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہے ذرا سن لیجئے، درود و سلام جو جمعے میں ہم پڑھ کر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں نا، یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، درود جمعہ پڑھتے ہیں ہم سرکار کے روضے کی طرف رک کر کے۔ طاہر یابی صاحب کا ذرا تذکرہ سنیے۔ اور آج مسجدوں کا حال یہی ہو رہا ہے، اب بچے ہی نہیں، بڑے بوڑھے جوان بھی وہاں شور کرتے، اور شور بھی عجیب ٹائپ کا شور ہوتا ہے، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ اندر سے انتہائی غلیظ کام ہے۔ آج کل ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر لوگ بتاتے پاخانہ پیشاب ٹیسٹ کرا کر رپورٹ لاؤ، تو اب جس کو پاخانہ ٹیسٹ کرانا ہے تو ٹیسٹ جہاں ہوتا ہے وہاں جا کر پاخانہ تھوڑی پھرتا ہے، یہاں پیشاب ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر پیشاب تھوڑی کرتا ہے، وہ تو پولیتھین میں بند کر کے لے جاتا ہے۔ اب یہ پولیتھین میں بند ہے تو بیوقوف آدمی، نادان آدمی سمجھتا ہے کہ لگتا ہے اس میں کوئی حلوہ ہوا جا رہا ہے۔ ابھی تو پیک ہے نا، جب کھلے گا تب پتہ لگے گا کہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں دیکھنے میں معلوم ہوتی ہیں کہ بہت پیک ہے اور بڑا شاندار لیبل ہے اس پر لگا ہوا، یہ شور شرابہ نہیں ہے، ہنگامہ نہیں ہے، لیکن یہ لیبل والا جو پولیتھین ہے یہ پھٹ جائے گا قیامت میں، اور وہاں جب اس کا پول کھلے گا تو اس کی بدبو محسوس ہوگی۔ یہ جو مسجدوں میں درود اور سلام چیخ چیخ کر مائک لگا کر شور ہنگامہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو درود پاک ہے، حالانکہ وہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے۔ یہ پولیتھین جب پھٹے گا قیامت میں تب سمجھ میں آئے گا، وہ حلوہ نہیں ہے، وہ غلاظت ہے، ناپاکی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ علماء اہل سنت کا تو بڑا گلہ کرتے ہیں کہ علماء اہل سنت بڑے سخت جملے بولتے ہیں، شدت کرتے ہیں، مگر یہ اپنے مولویوں کو یہ سبق نہیں پڑھاتے اخلاق کا، یہ سبق ہماری قوم کو پڑھاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے مولانا لوگ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، شدت سے بات کرتے ہیں، اپنے مولویوں کو نہیں سمجھاتے۔ ایک اختلاف یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی درود و سلام کو لے کر آپ کی رائے یہ ہو کہ بھائی وہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، سنت سے ثابت ہے، نہیں ہے، دنیا بھر کی ہم باتیں کریں، یہ ایک اختلاف اپنی جگہ، یہ ایک علمی اختلاف ہے، اس پر بے شمار بار بیٹھا جا سکتا ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر ایک گندا لہجہ دیکھو کہ درود و سلام کو وہ مثال اور تشبیہ کیسے دے رہا ہے، درود کو پاخانے سے، اور کہہ رہا ہے یہ درود ناپاک ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حالانکہ درود ناپاکی کو دور کرنے والا ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا خود۔ یہ ان کے لب و لہجے، مگر یہ خود اتنے جاہل اور گوار ہوتے ہیں کہ ان کا علم اتنا محدود ہے کہ ذہنوں میں بدعت اور کفر کا ایسا جراثیم خود بیٹھ چکا ہے ان کے، کہ مطالعہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ ان کو خود نہیں معلوم کہ اکابرین اور ہمارے خود بزرگ اور پیشوا اس پر کیا لکھ چکے ہیں۔ آئیے دیکھیے، یہ کتاب ہے اخبار الاخیار، یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو آج سے 550 سال پہلے کے محدث مجدد اکبر کے زمانے کے مجدد الثانی کے دور کے ہم عصر ان کے، ان کی کتاب کو خود دیوبندیوں نے ترجمہ کیا، 2 مولویوں نے مل کر اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، اخبار الاخیار جو فارسی زبان میں تھی، دیوبند کے 2 مولویوں نے مل کر ترجمہ کیا اردو زبان میں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر مجھے خیر یہاں سے نہیں دکھ رہا ہے، آپ کو دکھ رہا ہے، دیکھیے شاہ عبدالحق اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں، یہ کتاب بزرگوں کے حالات پر لکھی ہے، آخری میں جب کتاب اینڈ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار میرا کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کو میں تیری بارگاہ میں پیش کروں اور اس پر یہ یقین رکھوں کہ تو اس عمل کے عوض مجھے بخش دیں گا، میرے ہر عمل میں فساد نیت ہے، میرے عمل میں کوتاہیاں ہیں، مگر ایک عمل تیرے فضل و کرم سے بڑا شاندار ہے اور اس عمل پر مجھے یقین کامل ہے کہ تو اس عمل کے عوض مجھے بخش دیں گا، اور وہ یہ کہ میلاد پاک میں تیرے محبوب پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں۔
امید ہے کہ اسی عمل کے عوض تو مجھے بخش دے گا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلی اتنا بڑا وقت کا محدث، وہ عقیدہ دے رہا ہے کہ دیکھو میں نے علم حدیث کی اتنی خدمت کی، اتنی تبلیغ کی، اتنی خدمتیں کی دین کی، مگر یہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس پر میں یقین رکھوں کہ امید ہے کہ اللہ اس پہ بخش دے، مگر امید مجھے کس چیز پر ہے؟ کون سا عمل ہے جس کے سبب میں بخشا جا سکتا ہوں، جس پر مجھے یقین کامل ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا۔ اور درود و سلام کتنی عظیم عبادت ہے۔ حضرت امام قاضی عیاض نے کتاب الشفا میں حدیث نقل کی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ، سرکار کہتے مجھ پر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب دے دیتا ہے۔ اور فرمایا لوگوں جانتے ہو ایک غلام کو آزاد کرنے کا اجر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ رسول بہتر جانے۔ فرمایا جس نے ایک غلام کو آزاد کیا اس نے اپنی گردن کو جہنم سے چھڑا لیا۔ یہ درود و سلام کی فضیلت ہے، مگر یہ ان کے نزدیک ناپاک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ذہنیت ناپاک ہے۔ خود اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد، رشید احمد گنگوئی کے پیر و مرشد، قاسم نانوتوی کے پیر و مرشد، جن کا نام حاجی امداد اللہ مہاجر مدنی ہے، انہوں نے کتاب لکھی فیصلہ ہفتے مسئلہ۔ اس میں وہ صاف لکھتے ہیں کہ میں میلاد النبی دھوم دھام سے مناتا ہوں، میلاد کی محفل خود منعقد کرتا ہوں، اور محفل میلاد میں کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پڑھتا ہوں اور اس میں لطف بھی پاتا ہوں۔ مگر ان کو خود نہیں پتا کہ ہمارے باپ دادا کیا لکھے۔ ان کا کہنا یہ تھا طاہر گیاوی کا کہ مسجدوں میں یہ درود و سلام یہ شور ہے، ہنگامہ ہے۔ ان کو ہمارے درود و سلام کا شور تو نظر آ گیا، مگر اپنی جماعت کا شور نظر نہیں آیا۔ آئیے ایک میں بڈھے کھوسڑ کو دکھا رہا ہوں آپ کو، جو زندہ ہے، مرا نہیں ہے، سب زندوں کو ہی دکھا رہا ہوں میں۔ یہ زندہ ہے۔